बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो ख़बरें हैं तीन, थोड़ी सी अफसोसनाक और थोड़ी सी तशवीशनाक लेकिन दिलचस्प भी हैं। और बात है रियासती अदारों की कारकर्दगी की कि ये अवाम के टैक्सों पर, सरकारी तनख्वाहों पर कर क्या रहे हैं। रियासत बता ले रही है, सरकारी अदारे अय्याशी कर रहे हैं। बात है नेशनल कमेटी की, कौमी असम्बली की कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की कार्रवाई की और सेनेट कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की कार्रवाई की। कौमी असम्बली की कमेटी बराए इंसानी हकूक़, जिसकी चेयरपर्सन महरीन रज़ाक भुट्टो हैं, उनकी सरबराही में एक इजलास था और तलब किया गया था नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन्स को, जो वफाक और चारों सूबों से आई हुई थी। पंजाब वाली नहीं आई थी, वो जूम पर थी, जिनकी कभी आवाज़ आ रही थी, नहीं आ रही थी। बिलाखिर उन्हें शोकाज नोटिस भी दिया गया कि वो आई क्यों नहीं, और उन्हें अगली तारीख पर तलब भी किया गया, लेकिन जो आई नहीं थी उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी बहुत दिलचस्प इंकशाफात हैं। चेयरपर्सन महरीन रज़ाक भुट्टो का हर चेयरपर्सन से, जो वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन थी, उनसे एक ही सवाल था कि आपके इलाके में, आपके वफाक में, सूबे में वायलेंस का डाटा क्या है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो वायलेंस हो रहे हैं, जो कत्ल हुई हैं, जो रेप हुए हैं, उसका डाटा क्या है। और उनसे ख़वातीन को अवेयरनेस देने के लिए कि उन्होंने बचना कैसे है, रिपोर्ट कहाँ करना है, अपने आप को हरास होने से बचाने के लिए क्या करना है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ तो सुनाती रही। हमारा वजूद तब बना, हम कमीशन तब कायम हुआ, उसमें इतनी पोस्टें खाली हैं, इतनी पोस्टें भरी हुई हैं, हमने ये इजलास किए, हमने वो इजलास किए। जो एक्चुअल जवाब था, सवाल था, उसका जवाब नज़ारत। महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा कि आपके जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आप मैरियट में, सरीना में, बैरून मुल्क दौरों में इजलास तो करती रहे, लेकिन आपके पास डाटा नहीं है। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा और जब तक आप उन वुमेन तक पहुँचेंगी नहीं और उनको आगाही नहीं देंगी, तब तक तो इस कमीशन का मकसद बेकार है, हासिल नहीं होगा। आप अपनी परफॉर्मेंस इस अंदाज़ में बताएं जो हम सवाल कर रहे हैं, ये बाकी सारी कहानियाँ जोड़ें और ये बताएं डाटा क्या है। हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल तक डाटा रिपोर्ट मुरतब हो जाएगी। ये जवाब था। बहुत इरिटेट हुई और पूरी कमेटी, उनका ये परफॉर्मेंस जो है ना, वो ये हम इस पर अपना डिस्प्ले शो करते हैं ऑन रिकॉर्ड। इस पर वो चेयरपर्सन जो हैं वो अनॉय हो गई, यहाँ पे कैसे हमें डिस्प्ले शो कर सकते हैं, आपने मेरी कारकर्दगी नहीं सुनी। बलूचिस्तान वाली कह रही है मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। उनका आप जो भी कर रहे हैं, हमारे जो आपने उस पर एतराज़ कर दिया है, इजलासों पे होटल्स में होते हैं, वो डोनर्स फंडेड होते हैं। चेयरपर्सन ने कहा मैं डोनर फंडेड इजलास ये वो नहीं चाहिए। मैंने जो सवाल किया है कि वायलेंस का डाटा क्या है और आपने ख़वातीन को आगाही देने के लिए क्या इकदाम किए हैं, कितनी ख़वातीन तक पहुँची हैं, वो फिगर्स मुझे दें। वो देने में वो नाकाम रही, जिस पर गुस्से में आकर महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा कि आपकी सैलरीज़ कितनी है और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के हैं। इस पर नीलोफर बख्तियार साहब एकदम आ गई, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। कहना वो ये चाहती थी, शो ये करना चाहती थी कि शायद उनकी सैलरी बहुत कम है। वो कह रही मेरी सैलरी 4 लाख है, 10,000, 4 लाख 10,000। उन्होंने कहा हैरान हो के 4 लाख 10,000 करती जी, लेकिन इसमें सब कुछ है, इसमें हाउस रेंट भी इसी में है, फ्यूल भी इसी में है, टेलीफोन भी इसी में। उनका चेयरपर्सन साहिबा बहुत है ये सैलरी, हमारी MNAs की सैलरी 1.5 लाख है, जिसमें सब कुछ है। उनका चलें इसको भी देखते हैं। उसके बाद महरीन रज़ाक भुट्टो ने, यानी कमेटी की कंसेंट से इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और सैलरीज पर रिपोर्ट तलब कर ली है, लेकिन डाटा उनके पास भी नहीं था, ना पंजाब के पास था, ना सरहद के पास था। सरहद में था। सरहद में जो वुमेन मर्डर हुई हैं उनकी तादाद 4,000 से ज़ायद है, जिसको हवलनाक करार दिया गया और कहा गया कि इसकी रोकथाम के लिए आप इक़दाम करें और ख़वातीन को आगाही दें और सिफारिशात मुरतब करें कि क्या। नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव हुए और वो था मोहसिन दावड़ साहब का, जो रुकन असम्बली हैं। मोहसिन दावड़ के नाम के साथ ही लोगों को समझ आ जाता है कि अब किसकी बात होगी, और मोहसिन दावड़ के साथ ही जिनकी बात होनी होती है उनके भी कान खड़े होते हैं। मोहसिन दावड़ साहब ने ये सवाल रखा था कमेटी में सेक्रेटरी बलूचिस्तान और सेक्रेटरी माइंस से कि बलूचिस्तान में जो कोल माइंस पर काम हो रहा है उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी किस पर है
اور وہ کن شرائط پر سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ سیکٹری مائنز نے بتایا کہ اس کی ذمہ داری ایف سی پر ہے، اور ایف سی اور مائنز کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور معاہدہ یہ ہے کہ جو مائنز کے ٹھیکیدار یا مالک ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے ایف سی کو 330 روپے فی ٹن رقم ادا کریں گے، جس پر محسن داوڑ سمیت تمام کمیٹی کے ارکان مسکرا دیے، اور تنزیہ ہنستے ہوئے محسن داوڑ نے کہا کہ وہ یہ سرکاری ادارہ، ریاستی ادارہ سیکیورٹی تب فراہم کرے گا جب انہیں 330 روپے فی ٹن ادا کیے جائیں گے، اور اگر یہ ادا نہیں کرتے، جیسا کچھ عرصے کے لیے رکا، تو مائنز پر حملے شروع ہو گئے، مائنز میں بارود پھینکی گئی اور ان کے کول سے بھرے ہوئے ٹرکوں کو آگ لگائی گئی، جس کے بعد انہیں دوبارہ معاہدہ کر کے اس پر عمل درآمد کرنا پڑا۔ محسن داوڑ صاحب نے پوچھا سیکٹری بلوچستان سے کہ کیا ان کے علم میں یہ معاہدہ ہے؟ ان کا کہ میرے پاس ابھی اس کی کاپی آئی ہے، میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، میں اس کو دیکھ کے ہی کچھ تبصرہ کر سکوں گا۔ اس حوالے سے محسن داوڑ صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا پارلیمنٹ اس پہ کچھ کر سکتی ہے، تو انہوں نے کس بے بسی کا اظہار کیا، وہ انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائی۔ ان کا ایشو ہے کہ ان سے بتہ لیا جاتا ہے، وہ جو پھر بتہ نہیں دیتا، پھر ان کو ان کے مائنز میں پھر بارود پھینکا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ان کے کوئلے سے بڑے بڑے ٹرک جلا دیے گئے، تو اس کی وجہ سے وہاں پر لوگ برسر وہ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی ایک تاریخی کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، زبردستی کروایا گیا تھا ایف سی اور وہاں پر جو کول مائنرز ہیں ان کے مابین، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ 230 روپے ہمیں پر ٹن دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو مطلب اس کے بدلے پر ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ تو آج وہ جو ڈی جی منرل ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تائید کر دی کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اور جب تک یہ ایگریمنٹ چل رہا تھا وہاں تک حالات ٹھیک ہیں۔ جب لوگوں نے پیسے دینا بند کر دیے تو اس کے بعد پھر حالات خراب ہو گئے۔ تو وہ میرے خیال میں بڑا یہ افسوسناک وہ ہے کہ ایف سی کس چیز کے پیسے لے رہی ہے، وہ ان کا تو تنخواہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی فراہم کریں گے، اس سے کے علاوہ اگر وہ کوئی پیسہ لیتے تو وہ بتہ ہے، وہ پھر اس کے بتے کے علاوہ اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس پہ آج بات ہوئی، ڈی جی منرل نے تو کھل کے کہہ دیا کس طرح کا معاہدہ ہوا تھا، اور ہوم سیکرٹری تو ہائے بائے شائع کر رہا تھا۔ تو وہ پھر انٹیریئر منسٹری نے آج کہہ دیا کہ ہم نے ان کو ایک لیٹر بھیج دیا ہے، ان کی طرف سے جب جواب آئے گا ایف سی کی طرف سے پھر ہم کمیٹی پر۔ مکرم صاحب، آپ نے فرمایا جیسے کہ جب ریاست ہی بتا لینا شروع کر دے تو اس میں پھر ہم کیا کر سکیں گے، اب کیا آگے لائے عمل ہوگا؟ آپ اس کو نہیں، یہ تو جب پارلیمنٹ تو یہ پارلیمنٹ ہی ہے جی، وہاں بھی اس پہ بحث ہوگی، یہاں پہ بھی اس پہ بحث ہوئی ہے، لیکن افسوس ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر تو اور جو گروپس یہاں پر پھر جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر تو ان کو پھر کھلی چھوٹ پھر مل جاتی ہے، ان کے لیے تو پھر جواز بن جاتا ہے کہ بھائی جب آپ خود ہی کام کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی یہ کام کریں گے۔ تھینک یو جی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں سینٹ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کی۔ اس کے اجلاس میں سندھ میں ہونے والے ایک قتل کا معاملہ، اجمل سونگ کے قتل کا معاملہ زیر بحث آیا، اور اس پہ پوچھا گیا کہ اب تک سندھ پولیس نے اس پر کیا کارروائی کی۔ یہ قتل کے بعد اور قتل پہ قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا اور کوئی مؤثر گرفتاری نہیں ہوئی۔ ایس ایس پی کشمور میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس کارروائی کرنے جاتی ہے تو وہاں سے ان پر حملہ ہوتا ہے، اور وہ اتنے جدید اسلحے سے لیس ہیں کہ راکٹ لانچرز تک ان کے پاس ہیں اور وہ وہاں سے فائر کرتے ہیں۔ تو اس پہ پوچھا گیا کہ پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو سندھ پولیس نے کہا کہ اگر رینجر یا فوج کی مدد فراہم کی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جس پر یہ سفارش کی گئی کہ رینجر یا فوج کی مدد پولیس کو فراہم کی جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ میڈیا نے ایس ایس پی کشمور سے یہ سوال کیا کہ جو قبائل ہیں ان تک اتنا جدید اسلحہ جس میں راکٹ لانچرز تک شامل ہے، راکٹ لانچر وہ اسلحہ ہے جس کے استعمال کی اجازت میرا خیال ہے صرف فوج ہی کو ہو سکتی ہے، وہ قبائل عام سویلینز کے پاس تک پہنچتا کیسے ہے؟ آپ کے اوپر مارٹر گولوں اور اس سے بھی جدید اسلحے سے بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ جس طرح رپورٹ بھی ہوا، ڈسکشن بھی ہوا کمیٹی کے اندر کہ لیٹسٹ قسم کی ویپنری جو ہے وہ موجود ہے ڈاکوؤں کے پاس ان کچا علاقے میں،
تو اس کو جس طریقے سے سندھ پولیس آپریٹ کر رہی ہے ان کے خلاف، تو ایک ہیلپ کی فرام ادر آرم فورسز کی اس کا ذکر نکلا، جس کے بعد ابھی کمیٹی کیونکہ وہ چل رہی ہے، اس پہ کوئی ڈیسیشن ہے۔ بہت شکریہ سر۔ بینگ پولیس آفیسر، آپ یہ بتائیں گے کہ یہ اتنا ہیوی اور لیٹسٹ اکوپمنٹ ڈاکوؤں تک پہنچ کیسے رہا چیک پوسٹوں کے ہوتے ہوئے، پولیس اور رینجرز اور فوج؟ ہاں دیکھیں، ایک تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جہاں پر کشمور ہو یا گھوٹکی جہاں پر یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ ٹرائی بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، جیکشنل ڈسٹرکٹس ہیں، جس میں بلوچستان 67 کلومیٹر لگتا ہے صرف بارڈر بلوچستان کا، وہ 38 کلومیٹر جو ہے بارڈر ہے وہ پنجاب کا اس کو لگتا ہے۔ تو جس بھی سورس سے ان کو اس طرح کی جو ویپنس یہ سپلائی ہو رہے ہیں، اس میں ہم نے بہت سارے چنک آف ویپنس ہم نے سیز کیے ہیں پولیس نے، اور وقتاً فوقتاً وہ کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کیونکہ وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، تو ویپنائز سوسائٹی بھی ہے، وہاں پر جو لوگ ان کی اینیمیٹیز ہیں، پرانی اینیمیٹیز ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھروں لائسنس جی لائسنس یا سمگل بھی ہیں، جس جو آپ کو میں نے ذکر کیا، تو اس کے لیے بھی ہم وہاں پر کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ریسنٹلی بھی ایک کوئی ہیوی چنک آف ویپنس جس میں 48 کوئی ویپنس ہیوی ویپنس جو کشمیر پولیس نے مختلف ٹائمنگس میں سیز کیے ہیں۔ بہرحال وہاں پر جو ہم آپریٹ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، جو آپریشن سندھ پولیس کا چل رہا ہے، اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی ریسنٹ چند مہینوں میں کوئی 16 ڈاکو وہاں پر ہلاک ہوئے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس علاقے میں جو یہ آنگنگ آپریشن ہے، یہ کسی میننگ فل فیس تک ہم اس کو لے کے جائیں۔ تھینک یو سر۔ جو پولیس ہے وہ قبائل اور ڈاکوؤں کے سامنے اس قدر بے بس ہے کہ ہینڈز اپ کر دیتی ہے کہ ہمارے پاس تو وہ اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے، لیکن وہ اسلحہ پہنچتا کیسے ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ تو نہ جانے یہ ملک کیسے چل رہا ہے اور آگے کیسے چلے گا۔ ایک طرف دوسری دنیا ہے جہاں صرف امن ہے، سکون ہے، کاروبار ہے، ترقی ہے، اور ایک طرف ہم ہیں جہاں صرف دہشت گردی ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، دنیا چاند کی طرف جا رہی ہے اور ہم نہ جانے کہاں جا رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ آپ خود اپنے کمنٹس میں بتائیں، کر کے بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، راشد حبیب کو دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو اگلے پروگرام میں ایسی ہی ایکسکلوسیو خبریں دیں گے جو آپ کو نیشنل میڈیا پہ نہیں ملتی، لیکن 100% درست اور حقیقی ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔